بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون، بس قسم ہے تیرے رب کی نہیں وہ ایمان لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ تجھ کو حاکم مانے، وہ تجھ کو منصف مانے، فیما اس بارے میں، شجر بینہم جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں، اپنے جھگڑے میں، اپنے نزاعات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم تسلیم کریں، ثم پھر لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر نہ پائیں وہ، لا یجدوا نہ پائیں، فی انفسہم اپنے اندر، اپنے نفس میں، اپنے دل میں، حرجم مما قضیت کوئی تنگی، مما قضیت ویسلموا تسلیما تیرے فیصلے سے، تیرے فیصلے سے یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کو سن کر اپنے دل میں کوئی تنگی نہ پائے، ویسلموا تسلیما اور تسلیم کر لیں اس کو، اچھی طرح تسلیم کرنا اور اس کو خوشی سے تسلیم کر لیں، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اور اگر ہم کتبنا فرض کر دیں، حکم کر دیں، علیہم ان پر، کیا حکم کر دیں، ان اقتلوا انفسکم یہ کہ وہ قتل کریں اپنے آپ کو، ہلاک کریں اپنے آپ کو، او اخرجوا من دیارکم یا یہ کہ وہ نکل جائیں، چھوڑ دیں اپنے گھروں کو، یعنی جلا وطن ہو جائیں، اپنے گھروں کو چھوڑ چھاڑ کر نکل جائیں، ما فعلوہ الا قلیل منہم ما فعلوہ نہیں کریں گے وہ ایسا سوائے تھوڑے ہی ان میں سے، قلیل ہوں گے ان میں سے جو ایسا کریں گے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا اور اگر وہ ایسا کریں، ما یوعظون بہ جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، واعظ کیا جاتا ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو بہتر ہو ان کے لیے، ان کے حق میں بہتر ہو، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہو دین میں، اشدہ زیادہ، تثبیتا ثابت قدم رکھنے والا ہو دین میں، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ اور اس وقت، اذن وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کبھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور اس وقت لَآتَيْنَاهُمْ ہم دیں ان کو، من لدنا اپنے پاس سے، اپنی طرف سے، اجراً عظیما بڑا اجر، بڑا ثواب، وَلَہَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور ہم چلائیں ان کو، ہدیناہم ہدایت دیں ہم ان کو، صراطا مستقیما سیدھے رستے کی طرف، صراط رستہ، مستقیم استقامت والا، استقامت والے رستے کی طرف، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، فَأُولَئِكَ پس یہ وہی لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم انعام کیا ہے اللہ نے جن پر، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین صدیقوں میں سے، سچے لوگوں میں سے، والشہداء اور شہیدوں میں سے، والصالحین اور نیک لوگ، نیک بخت لوگ، صالحین لوگ، وحسن اولئک رفیقا اور اچھے ہیں یہ لوگ، یعنی اچھی رفاقت ہے ان لوگوں کی، حسنہ اچھی ہے،
اولئک رفیقہ، یہ رفاقت، یہ دوستی، یہ لوگوں کے ساتھ رہنا. ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کا، اللہ کی طرف سے یہ فضل ہے. وکفیٰ باللہ علیما، اور اللہ کافی ہے، جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا فلا و ربک، قسم ہے تیرے رب کی. اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، پھر بھی اللہ نے قسم کھا کر یہ بات بیان فرمائی. یعنی اللہ کی ذات کتنی بلند مرتبہ عالی شان ذات ہے کہ جو خود قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ قسم ہے تیرے رب کی، وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھ کو حاکم نہ بنائے اس جھگڑے میں جو بھی ان میں پیش آئے. فیما شجر بینہم، جو ان میں جھگڑے پیش آئے. پھر نہ وہ اپنے دل میں کوئی تنگی پائے، کوئی بھی اپنے دل کے اندر وہ تنگی نہ محسوس کریں. جو بھی آپ فیصلہ سنائیں وہ اس کو مانیں اور اس کو اچھی طرح تسلیم کریں. پچھلی آیات میں جیسے ہم نے پڑھا کہ منافق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے معاملات نہیں لاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم دیں گے اور وہ ہمیں ماننا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف وہ دوسرے منافق اور یہودیوں کے سرداروں کے پاس جاتے اور ان کے پاس اپنا معاملہ لے کر جاتے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی آتے، آپ جو معاملے کا حل فرماتے تو وہ اس کے علاوہ کام کرتے، اس حکم کو نہیں مانتے. اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق لوگ کس بےہودہ خیال میں ہیں. ان کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں جب تک یہ لوگ تم کو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام چھوٹے بڑے مالی جانی جھگڑوں میں منصف اور حاکم نہ بنا لیں گے، تمہارے فیصلے اور حکم سے ان کے اندر کچھ تنگی یا ناخوشی نہ آئے اور تمہارے ہر حکم کو خوشی کے ساتھ وہ دل سے قبول نہ کر لے، اس وقت تک ہرگز ان کو ایمان نصیب نہیں ہو سکتا. آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیں، حکم کر دیں کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جائیں، تو وہ نہیں ایسا کریں گے مگر تھوڑے ہی. اور اگر وہ ایسا کر لیں جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہت بہتر ہو اور بہت زیادہ ان کو دین پر ثابت قدم رکھنے والی ہو یہ بات. یعنی سب کی جانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اس کے حکم میں تو کسی کو جان دینے سے بھی نہیں رکنا چاہیے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہے اپنی جانوں کو ہلاک کر دو اور جلا وطن ہو جاؤ، گھر چھوڑ کر نکل جاؤ، دوسری جگہ چلے جاؤ، جیسے کہ بنی اسرائیل پر حکم کر دیا تھا اللہ نے، تو اس حکم کو صرف گنے چنے صرف سچے اور پکے ایمان والے جو ہیں وہ بجا لائے، انہوں نے قبول کیا، باقیوں نے نہیں کیا. یہ منافق ایسے حکم پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اللہ فرما رہے کہ یہ کیسے عمل کر سکتے ہیں، کیسے یہ اپنے آپ کو جو ہے ہلاک کریں اور جلا وطن ہو جائیں. اگر ہم نے ان کو جو حکم دے رکھے ہیں وہ ان کی نصیحت کے لیے ہیں، خیر خواہی کے لیے ہیں، نہ جان کی ہلاکت کا حکم دیا، نہ جلا وطن کرنے کا حکم دیا. انہیں آسان حکموں پر چلنے میں جو ہے مشکل ہے، آسان حکم نہیں مانتے، اور اگر یہی آسان حکم مان لیں تو پھر ان کے اندر کا نفاق جاتا رہے اور یہ خالص مسلمان ہو جائیں گے. مگر افسوس ہے کہ یہ سمجھتے نہیں. یعنی اللہ نے ان کو آسان حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے معاملات میں فیصلہ سنا دے تم اسی کو مانو، اور تمہارے دل میں پھر کوئی تنگی نہ آئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس اپنا معاملہ لے جاتے ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضیہ فرما دے، فیصلہ فرما دے، اس کو تسلیم کر لے. اللہ کہہ رہے ہیں اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ قتل کر دو اپنے آپ کو یا جلا وطن کر دو تو یہ کیسے کر سکتے تھے، سوائے تھوڑے، جیسے بنی اسرائیل میں تھوڑے لوگ تھے. اور اللہ ان کو جو نصیحت کر رہا ہے ان کے لیے بہتر ہے اور دین پر ثابت قدم رکھنے والی چیز ہے.
وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر یہ لوگ ایسا کرتے تو یہ بہت زیادہ ثواب پاتے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو سیدھے رستے پر چلاتے۔ جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس پر اللہ نے انعام فرمایا، اور وہ لوگ کون ہیں؟ آیت میں 4 لوگ وہ بیان ہوئے، نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیق، شہداء اور صالحین لوگ، انعام یافتہ لوگ ہیں یہ۔ اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ نبی وہ ہے جن پر اللہ کی طرف سے وحی آئے۔ تمام نبی اللہ نے دنیا میں جو نبی بھیجے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء، اور اللہ کا وہ حکم دیتے، اور تمام نبی ایک ہی بات کرتے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نبیوں کی معرفت حاصل ہونا، نبیوں کی رفاقت حاصل ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ والصدیقین، یعنی صدیق لوگ۔ صدیق وہ ہے جو پیغام اور احکام، اللہ کے حکم، اللہ کے پیغام اللہ کی طرف سے پیغمبروں کو آئے اور انہوں نے اس پر گواہی دی بلا کسی دلیل کے، بلا کسی سبب کے، انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ یہ اللہ کا نبی اللہ کی بات کہہ رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے، تو وہ صدیق ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق ہے کہ انہوں نے بلا دلیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کیا، اور وہ خلیفہ اول بھی ہے۔ شہدائی، شہید، شہداء وہ ہیں جو پیغمبروں کے حکم پر، پیغمبر کا حکم گویا اللہ ہی کا حکم ہے، تو وہ پیغمبروں کے حکم پر جان دینے کو حاضر ہیں اور دین حق کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ شہیدوں کا بہت مرتبہ ہے اور بہت آیتیں شہیدوں کے بارے میں قرآن میں آئیں کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، وہ اپنا رزق کھاتے ہیں، اور شہید کو اللہ نے بہت درجے بلند عطا کیے ہیں۔ صالحین، نیک لوگ، یعنی ایسے نیک بخت ہیں کہ جن کی طبیعت نیکی ہی پر پیدا ہوئی ہے اور بری باتوں سے اپنے نفس اور بدن کی اصلاح اور صفائی کر چکے ہیں، یعنی وہ نیک لوگ ہیں اور وہ اپنے آپ کو برائیوں سے حتی الامکان روکتے ہیں، اپنے نفس کو ہر اس چیز سے روکتے ہیں جس کا اللہ نے رکنے کا حکم فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ 4 قسمیں جو امت کے باقی افراد ہیں ان سے افضل ہیں، نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ لیکن اللہ اور رسول کی فرما برداری میں جو لوگ مشغول ہیں، جو اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، وہ لوگ بھی انہی کے ساتھ ہوں گے۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، تو اللہ ان کو بھی ان کی معیت نصیب فرمائے گا، اللہ ان کی رفاقت نصیب فرمائے گا، اور یہ بہت خوبی اور فضیلت کی بات ہے، اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور یہ بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی اچھے رفیق ہیں یہ، یعنی اللہ اور رسول کے حکم ماننے والوں کو جو اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، ان کو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت میسر آنی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اس کا یہ فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ان کی اطاعت کرنے کا صلہ نہیں ہے، اطاعت کا معاوضہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے فضل سے یہ عطا کرے گا، اور جو منافقین ہیں وہ لوگ اس سے محروم رہیں گے، اور اللہ کافی ہے، جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، وہ ہر ایک کو، جو مخلص ہے، جو منافق ہے، جو اطاعت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کی معیت نصیب فرمائے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔
وکفا باللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ Subscribe Sukuni Kalp.